قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الہی گر تو مجھ پہ کرم کی نظر کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ اور حدیث پاک تلاوت کی ہے. دعا فرمائے تعالی سبحانہ ان کے متعلق صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو سمجھنے سمجھانے کے بعد مجھے آپ دونوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دفعہ تہہ دل سے اونچی آواز درشی پڑھ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک کا بڑا شان اور بڑی فضیلت ہے. سرور کائنات، مفخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرتن، جس شخص ایک دفعہ مجھ پر درود پڑا اللہ تعالیٰ 10 دفعہ حضرت. ومن صلی علیہ عشرتن صلی اللہ علیہ 100 مرہ، اور جو شخص 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ 100 دفعہ رحمت. سبحان اللہ دی آواز کہہ. اور جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کی دونوں آنکھوں کا لکھ دیا جاتا ہے یہ شخص نفاق سے اور جہنم سے بری. اور عجیب حدیث فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنا ہے. ہر مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہے. رسول تجرید فرما دیا کثرت سے درود پڑھو میرا قرب نصیب ہوگا. اور ہمارے اکابر ان کا درود شریف پڑھنے کا عام معمول تھا. مولانا عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ مشرف سلسلہ قادریہ کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے متعلق مشہور ہے کہ 40 سال تک روزانہ 16,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے. 40 سال تک روزانہ 16,000 دفعہ درود پڑھایا گیا. یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ 16,000 دفعہ درود شریف پڑھتے. اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں. اگر روزہ اطہر پر سلام بھیجا جائے تو آپ سنتے ہیں سبحان اللہ، اور دور سے پڑھا جائے تو ابلغتہ
بتایا جاتا ہے آپ کا فلاں فلاں بیٹا آپ کا امتی اس نے آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس روضہ اطہر میں خوش ہوتی ہے. کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ ہمارے گناہ گاروں کا تذکرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاصل. قاضی احسان احمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ بات بزرگ شاید انہوں نے دیکھا ہو, بڑے اونچے مقرر بھی تھے, خطیب بھی تھے. ایک دفعہ وہ روضہ اطہر پر تھے, ہم تو یہ عقیدہ ہے, ایک وہ دوسرے صاحب مل گئے, ابھی تجھے کی تھے آ گئے, معاذ اللہ کہ تم تو گستاخ ہو, تم روضہ اطہر پر کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا ہم نے تو آنا تھا کیونکہ ہمارا عقیدہ کہ آقا کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. آقا کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے 5 روپے کی سیوی کی بانٹی اور آقا آ گئے تمہارے گھر؟ ہم نے تو آنا ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ حضور کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, وہ در در نبی کو بلاتا نہیں ہے. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, وہ در در نبی کو بلاتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پیرس ہو, امریکہ ہو, یہ سب سے اچھا مدینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں آپ پر اس لیے, اور کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود, آپ کی شان ساری کائنات سے بڑھ کر. مسئلہ یاد رکھیے, ولی کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, قطب کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, ابدال کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, تابعی کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, صحابی کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, صدیق اکبر کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, عمر فاروق کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, عثمان غنی کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, علی شیر خدا کو نیند آئے وضو ٹوٹ جائے گا, مگر نبی اور میرے آقا کی شان ایک نیند سے وضو نہیں ٹوٹے. معلوم ہوا آپ کی نیند بھی باقی مخلوق کی نیند سے ممتاز اور نیاری ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی. نیند بھی اتنی کہ خراٹیں آنے لگے. اتنے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے. کل کی فجر کی جماعت کا وقت ہے, صحابہ موجود ہیں, تشریف لائے اور صحابہ کو نماز پر رسوانے گئے. میرا تیرا امام کوئی ناظرہ خان ہوگا, کوئی حافظ صاحب ہوگا, کوئی قاری صاحب ہوگا, کوئی شیخ الحدیث ہوگا, کوئی پیر صاحب ہوگا, لیکن صحابہ کی شان کے قربان جائیے ان کے امام الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ کی بات ہے. ختم نبوت شان صحابہ, شان قرآن, عظمت قرآن, شان اہل بیت, استاد محترم علامہ شیخ حبیب صاحب, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا, ایسے تشریف لے گئے, صحابہ کو نماز پڑھائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت تھی. ہلکی اصل آپ کو تو نیند آ گئی تھی, نیند بھی اتنی آ کہ خراٹیں آنے لگے, آپ نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا, کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوال بھی تو فقاہت کی دلیل ہے. فرمایا عائشہ عینایا تنامان ولا ینام قلبی, عائشہ میری آنکھیں تو سوتی, میں دل نہیں سوتا. وجہ کیا ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے. اگر دل سو گیا وحی کی وجہ کیسے ہوگی؟ فلما بلغ معه السعي, جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچے, قال یا بنی, فرمایا بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک, خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بتا تیری رائے کیا ہے. اگر باپ ابراہیم خلیل اللہ تو بیٹا بھی تو اسماعیل تو کیا کہنے لگا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے بجان وہ کام کر گزری ہے جس کا آپ کو امر اور حکم ہے. ستجدنی ان شاء اللہ
من الصابرین. اے بجان انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. صبر کی وہ تاریخ رقم کی دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر. فلما اسلما، جب دونوں رب کے حکم کے سامنے جھک گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. یہ ہے اسلام. ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. تابت اللہ للجبین، اور ان کو پیشانی کے پر لٹا دیا. ادھر زور لگ رہا، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی، حکم ہوتا ہے. فرمایا چھری تو نے میرے اسماعیل کا بال بھی کاٹا. یہ زور لگا رہے تھے. بنا دینا ہو ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. ایک پرچہ تو وہ ہوتا کہ امتحان دینے والا کہے مشکل، اور ایک پرچہ کہ امتحان لینے والا. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا. ان تاکید کے لیے، لام بھی تاکید اور قسم کے لیے، ہوا ضمیر فصل یہ بھی تاکید کے لیے، جملہ اس میں یہ بھی تاکید کے لیے، المبین کی صفت یہ بھی تاکید کے لیے. فرمایا بہت بڑا امتحان تھا. کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان، لیکن کرنا ابراہیم خلیل اللہ کا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ذرا توجہ فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ خواب تھا. لیکن خواب نبی کا تھا. نبی کا خواب اور ہوتا ہے اور غیر نبی کا خواب اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب الجمال بیا سید البشر، یا صاحب الجمال بیا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. اے حسن و جمال والے سارے انسانوں کے سردار، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ چاند کو نور بھی تیرے چہرے پر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر. جیسے حق ہے آپ کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، بس یوں کہیں گے خدا سے کم اور سارے کائنات پر. میں کہا کرتا ہوں اگر ایک پلے میں سارے غوث، سارے اختاب، سارے ابدال، سارے تابعین، سارے صحابہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے جن، سارے ملائکہ، 14 طبق کی شان ایک پلے میں ہو، ایک پلے میں آقا کی شان ہو، 14 طبق کی شان کم ہو جائے گی، میرے آقا کی شان بڑھے گی. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، محمد محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. عرض کرنے کا توجہ فرمائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، بڑا اونچا مقام تھا. ولما جاء وقت نہیں ڈالا، ولما جاء موسیٰ علیہ میقاتنا، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے. فلما کلمہ ربہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا اعزاز حاصل ہوا. تو ظاہر بات ہے اللہ کلامی وہ کشش تھی، وہ جاذبیت تھی. پکار اٹھے رب ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنا دیدار پر کرا تاکہ میں تیری زیارت کر سکوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو دیکھ سکتا ہی نہیں. ولکن انظر الی الجبل، تو پہاڑ کو دیکھ. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا شاید تو مجھے دیکھ. فلما تجلی ربہ للجبل، تو اللہ تعالیٰ نے تجلی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ڈالی بلکہ پہاڑ پر. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہاں تو فرمایا لن ترانی، اور ادھر دیدار کے لیے خوب بلا رہے. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، پورے سینہ اور ہے، عرش معلیٰ. گل کو کیا مشابہت
گل کو کیا مشابہت اس رخ لالازار سے، اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے۔ سبحان اللہ ان کی بات سے کہہ لیجیے تاکہ ہمارا بیان قیمتی بن جائے۔ ایک حدیث پاک ہے سبحان اللہ نصف المیزان، اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا آدھا ترازو اعمال کے ثواب سے بڑھ جاتا ہے، والحمدللہ تملا المیزان، اور اگر الحمدللہ کہہ لیا تو پورا ترازو اعمال کے ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر تملا ما بین السماء والارض، اور اللہ اکبر کہہ لیا آسمان اور زمین کے درمیان فضا سارے ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ ان کی بات سامنے کر لیجیے، اور ان کی بات سے کیا بات بات ہوتی قبولیت کی۔ بعض اوقات انسان ظاہر دیکھنے میں چھوٹا کام کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو کر باعث نجات بن جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور مفسر گزرے ہیں۔ ایک دفعہ تفسیر لکھنے کے لیے دوات میں قلم ڈالا، قلم کو باہر نکالا، مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے خیال فرمایا یہ مکھی اللہ کی ادنا مخلوق ہے، اس کو پیاس لگی ہوگی، پہلے پیاس بجھالے پھر تفسیر لکھوں گا۔ خیر مکھی نے پیاس بجھائی، اڑ گئی، وفات ہوئی۔ اللہ والوں نے خواب میں دے کر پوچھا امام راضی کیا بنا؟ ہمیں یہ تو خیال ہے کہ کب آدھا کیا بنا، اور مت ہے کس کا؟ تمہارے علاقے میں کیا ہوتی ہے؟ اچھا جلدے کی مہندی مشہور ہے، یہ تو خیال ہے، لیکن کبھی یہ خیال نہ کیا کہ اللہ کے ہاں پیشی ہوگی کیا بنا۔ امام راضی رحمۃ بہت بڑے عالم تھے، عالم کی شان بھی بہت ہے، ذمہ داری بھی بہت۔ میں ایک حدیث پڑھ کر حیران ہو گیا، آپ نے فرمایا للجاہل بین وللعالم 70 بین، اگر جاہل غلطی کرتا ایک ہلاکت ہے، عالم غلطی کرتا ہے تو 70 ہلاکت۔ اللہ نے فرمایا تجھے علم عطا کیا عطا کی؟ تو کہا میں نے فلاں جلسے میرا خطاب تھا، فلاں مجمع بیان تھا، فلاں کتاب لکھ اللہ نے قبول کر۔ میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا، اتنی بڑی میری نیکی ریجیکٹ اور مسترد ہوگی، اب تو تباہی ایسے بڑھنا ہے۔ تیری ایک نیکی ہے، فرادم تو نے تفسیر لکھنے کے لیے دباغ میں قلم ڈالا، قلم کو باہر نکالا، مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ تو نے خیال کیا یہ مکھی اللہ کی ادنا مخلوق ہے، یہ پیاس بجھا لے پھر تفسیر لکھوں گا۔ تو نے ہمارے ادنا مخلوق پر رحم کیا ہے، جا ہم تجھ پر رحم کرتے ہیں تیرا دعویٰ دنوں میں۔ کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہو جائے۔ عجیب بات ہے، وقت کم ہے۔ اللہ بخاری شریف میں قصہ آتا ہے، ایک آدمی دیکھا راستے پر جھاڑی ایک خاردار کانٹوں والی، اس نے خیال کیا ان کانٹوں کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہوگی، اس نے ان کانٹوں کو راستے سے ہٹا دیا۔ سبحان اللہ، شکر اللہ عملہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر فرمائے، فرمایا تو نے ہماری مخلوق سے کانٹوں کو ہٹایا، یا ہم نے تجھ سے عذاب جہنم کو ہٹا دیا۔ کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہوئی ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب چنے گے عمل سب کے میزان پر، جب چنے گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ قاری صاحب ہیں، آپ نے وقت لگا، کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ڈرتا بھی رہے اور کرتا بھی رہے۔ سبحان اللہ کہہ لیجیے، سبحان اللہ مجھے بات سے کہہ لیجیے، آپ مجھے بات سے کہہ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ مائی زبیدہ رحمہ اللہ مشہور ہے، بڑی ولیہ تھی، پہلے زمانے میں بادشاہ کی ولی، ان کی بیوی بھی کیا ولی۔ تو ان کی وفات ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اللہ ہماری مقصد فرما دے، تیری بخشش تو ہونی تھی،
تو نے اتنا بڑا کام کیا نعرہ زبیدہ تو نے کھدوائی جس کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو حیوانوں جانوروں کو پیدا ہوا تیری تو بخشش ہونی تھی. اور کہ نہیں یہ عمل بھی اللہ کے یہاں پیش ہوا. اللہ نے کہا تیرا کیا کمال ہے, خزانہ تیرے پاس ہے. تیرا کیا کمال ہے, خزانہ تیرے پاس تھا, تیرا کیا کمال ہے. میں نے کہا اتنی بڑی نیکی ریجیکٹ ہو گئی, اب تو تباہی, صرف ہمارا ایک نیکی ہے. پھر سبحان اللہ کی بات ایک دن تجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا سامنے رکھا, لقمہ یوں اٹھایا, اتنے میں مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر. دیکھا تو دوپٹہ سر پر پورا نہیں, تو نے کیا اس لقمے کو رکھ دیا.